قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ درود شریف پڑھنا بھول گیا سمجھ لو وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو سب بھائی انتہائی محبت میں ڈوب کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے بھائیو دوستو، انسان درخت نہیں کہ کھڑا رہے، پتھر نہیں کہ پڑا رہے، یہ تو اشرف المخلوقات ہے۔ اسے چاہیے کہ یاد الہی میں لگا رہے۔ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی ہے، مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ دنیا سیرگاہ نہیں، آرام گاہ نہیں، قیام گاہ نہیں، چراگاہ نہیں، تماشا گاہ نہیں، بلکہ یہ دنیا کی امتحان گاہ ہے۔ اس دنیا کے اندر آنا آسان اور صحیح انسان بن کر جانا مشکل کام ہے۔ جو صحیح انسان بنتا ہے یا بناتا ہے وہی اس بات کی حقیقت کا پتہ پاتا ہے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے۔ آج جس تیزی سے نیک لوگ اور اللہ والے رخصت ہو رہے ہیں، اس خلا کو شیاطین پر کر رہے ہیں، گویا کہ یہ دنیا اپنے انجام کو پہنچا چاہتی ہے۔ میرے بھائی دوستو، آج کے اس دور کے اندر جس بندے کے پاس بہت پہاڑ جیسا بھی ایمان ہے، وہ بھی لرزاں اور ترساں ہے کہ پتہ نہیں کل کیا معاملہ پیش آنے والا ہے۔ اس لیے میں اور آپ ہمیشہ اللہ رب العزت کے حضور یہ دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ، آپ آخری وقت ہمارا ایمان سلامت رکھنا۔ اللہ ہمیں اپنے پاس بلانے سے پہلے آپ ہم سے راضی ہو جانا اور پھر ہمیں اپنے پاس بلا لینا۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ کی رضا ہمیں کیسے ملے گی؟ اللہ کے حکموں سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں سے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا جو سفر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر ہمارے لیے ایک تحفہ لے کے آئے۔ وہ تحفہ نماز کا تحفہ ہے۔ شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ سارے کے سارے اللہ نے زمین پر بھیجے، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر یہ نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ ہمیں اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ ہمیں تو نیند پیاری ہوتی ہے، اللہ کے حکم اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہم منہ موڑ لیتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ بڑے دکھ کی بات ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات میرے پاس 2 فرشتے آئے، نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اور مجھ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ میں نے راستے میں دیکھا کہ ایک شخص زمین پر لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص پتھر لیے ہاتھ میں اس کے پاس کھڑا ہوا ہے کہ وہ آدمی زمین پر لیٹا ہوا ہے اور دوسرا آدمی جو ہے پتھر ہاتھ میں لے کر اس کے سر پر کھڑا ہوا ہے، اس کے پاس کھڑا ہوا ہے، اور اس پتھر کو اس لیٹنے والے انسان کے سر پر نہایت قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ مارتا ہے، اور اس پتھر کی چوٹ سے اس شخص کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اور وہ پتھر اچھل کر بہت دور جا کر گرتا ہے۔ پھر جو ہے یہ شخص اس پتھر کو لینے جاتا ہے، اتنی دیر میں اس کا سر پھر جو ہے نا بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھر
پھر یہ آ کر اس کے سر پر پتھر مارتا ہے، جس سے پتھر سے اس بندے کا سر دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور جو پتھر مارتا ہے وہ دور جا کر گرتا ہے، اور پھر جب اس کو اٹھا کر لاتا ہے تو پھر اس کا سر جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اس کو مارتا ہے۔ اس طرح یہ بار بار کرتا ہے اور اس کا سر ہر دفعہ ٹوٹ کر جڑ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے فرشتوں سے دریافت کیا، پوچھا کہ آدمی جو ہے کون ہے، اس کا جرم کیا ہے؟ ان فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ وہ شخص ہے جو فرض نماز چھوڑ کر سو جاتا تھا۔ ہم تو شاید آج اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ فرمایا جو فرض نماز چھوڑ کر سو جاتا تھا اور نماز نہیں پڑھتا تھا۔ بخاری شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی بوقت رات سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرے لگا دیتا ہے۔ کتنی گرے لگاتا ہے؟ 3 گرے لگاتا ہے۔ ہر گرہ پر یہ افسوس پھونک دیتا ہے کہ ابھی تو بہت رات ہے، سو جاؤ۔ پھر اگر آدمی بیدار ہو گیا اور اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا اس نے، تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور پھر اگر اس نے وضو کر لیا تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر اس کے بعد اس نے نماز پڑھی تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، جب ہمیں غفلت آیا کرے تو ہم آخرت کو یاد کر لیا کریں۔ یہ زندگی تو بہت تھوڑی سی زندگی ہے، اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جو اس طرح پھر صبح کو اٹھتا ہے اور خوش مزاج اور دلشاد اٹھتا ہے، ورنہ صبح کو بد دل اور خستہ جسم کے ساتھ اٹھتا ہے۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، نماز وہ تحفہ ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو یاد رکھا، اور اس امت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ لے کر آئے۔ اور یہ میری اور آپ کی زندگی بہت مختصر سی ہے۔ نماز کے اندر آپ نے دیکھا ہے اذان ہوتی ہے، نماز کے لیے بلاوا آتا ہے، کم و بیش 700 مرتبہ نماز کا قرآن مجید کے اندر حکم ہے، روزانہ الگ سے اذان ہوتی ہے، لیکن نماز جنازہ کی کوئی اذان نہیں ہوتی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز۔ آتے ہوئے اذان ہوئی، جب ہمارے ہم پیدا ہوتے ہیں تو کان میں اذان دی جاتی ہے نا، ایک دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت دی جاتی ہے، تو یہ اذان اور اقامت نماز جنازہ کی ہو گئی ہے۔ آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، کتنے قلیل وقت میں تو آ کر چلا گیا۔ ہم بہت تھوڑی سی مدت کے لیے یہاں آئے ہیں، اللہ ہم سب کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو نمازوں کا خشوع اور خضوع کیسے پیدا ہو؟ اور یاد رکھنا، سجدے کی حالت میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ بندے کو سب سے زیادہ قرب جو ملتا ہے اللہ رب العزت کا، وہ سجدے کی حالت میں ملتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، تم نے اپنے نفس کو اس قدر پامال کر دیا کہ پیشانی زمین پر ٹیک دی، اپنی عاجزی کا اظہار کر دیا، تمہارے اندر بڑائی نہ آئے، اس لیے اب اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جاؤ کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ اس سے بھی بلند و بالا ہے۔ میرے بھائی دوستو، پھر فرمایا کہ اب تم اتحیات کی شکل میں بیٹھ جاؤ، اور میری اور میرے محبوب کی اس گفتگو کو یاد کرو جو معراج میں ہوئی تھی۔ اس وقت ہماری یہ کیفیت ہونی چاہیے، جب میں نے ان کو اپنا دیدار کروایا تھا، تم اتحیات پڑھتے ہو، پھر درود شریف اور دعا پڑھتے ہیں، نماز سے باہر نکلنے کے لیے ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں۔ تو اتحیات میں
ہم اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملاقات ہوئی تھی اس کو یاد کریں، اور فرمایا کہ اے میرے بندے، تیرے اوپر خاص تجلیات پڑھنے سے ہیبت طاری ہو گئی، اس ہیبت سے نکلنے کے لیے کچھ انس اور محبت چاہیے، تو یہ سلام میرا تمام مخلوق کو ہوگا، تم کو گویا نزول کر کے اسی دنیا میں واپس چلے جاؤ گے، کیونکہ مومن کی معراج اس کی نماز کے اندر ہے۔ تو اس طرح تمہاری روحانی پرواز لینڈ کر جائے گی۔ کتنی خوبصورتی ہے، ہم نماز کو کس طرح شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر، اور ختم کیسے کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات شریفہ میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کو یہ ملاقات یاد کر کے آیا کرے گی جب آپ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھا کرو گے، تو آپ سے ہم کلامی کیا کروں گا۔ تو گویا کہ جو بندہ بھی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا تھا کہ آپ کو یہ میری ملاقات جو معراج کی ہے، جو اللہ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو یہ شرف کسی کو بھی نہیں بخشا کہ جسمانی اور روحانی طور پر اللہ کا دیدار ہوا ہو سوائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو فرمایا اسی طرح مومن جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرتا ہے۔ جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی ربی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، سبحان اللہ۔ پھر بندہ اگلی آیت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدھا تیرے لیے آدھا میرے لیے، یعنی تو نے میری عبادت کی ہے یہ میرے لیے ہے، اور تو نے مجھ سے مدد مانگی ہے یہ تیرے لیے ہے۔ تو بندہ اللہ سے ہم کلامی کر رہا ہوتا ہے۔ اگر بندہ یہ سوچے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس سے بڑا اعزاز اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ ہم نماز میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور اعزاز کیا ہوگا؟ کہاں میں اور کہاں نگہتے گل، نسیم صبح تیری مہربانی۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ ہے کہ نشیروا بادشاہ جو تھا نا، اس کے دربار میں ایک بدو آیا، اور اس بدو نے جو ہے نا دربان کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ میں نشیروا سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو بدو نے ان سے پوچھا کہ آپ کا تعارف، اس نے کہا کہ میں بدو ہوں۔ اب جب وہ اس کی ملاقات ہو گئی تو اب اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو وہ کہنے لگا کہ میں سید العرب ہوں۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ آپ پیغام تو مجھے یہ پہنچا تھا کہ بدو ملاقات کرنا چاہتا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو سید العرب ہوں۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے آپ کے تخت پر بیٹھنے کی سعادت جو اب حاصل ہو گئی ہے، تو اب میں سید العرب بن گیا ہوں۔ تو میرے بھائی دوستو، آپ نے مجھے اپنے ساتھ ہم کلامی کا شرف بخشا، اس وجہ سے میں اب سید العرب بن گیا ہوں۔ تو جس کو اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا شرف بخشا جائے گا تو اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہوگا۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ نماز میں ہم کھڑے تو مسجد میں ہوتے ہیں لیکن گلی کوچوں میں پھر رہے ہوتے ہیں۔ کاش ہمیں اللہ نماز کا استحضار نصیب فرما دے، اور ہمیں یہ فکر عطا فرما دے کہ ہم بھی سیکھ کر نماز پڑھنے والے بن جائیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ ہمیں نماز خشوع اور خضوع سے اور تعدیل ارکان سے ادا کرنی چاہیے۔ نماز کی ابتدا ہوتی ہے وضو سے، تو وضو کو مصنون طریقے سے ادا کرنا چاہیے، جیسا کہ گزشتہ جمعۃ المبارک میں
چند باتیں عرض کی تھی کہ وضو جو نماز کی ابتدا ہے اس میں اسراف کی وجہ سے، پانی کو زیادہ ضائع کرنے کی وجہ سے، اور پانی بھی ہمارا وقف کا مال ہوتا ہے، اور اس وجہ سے اسراف کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں نماز کے اندر خشوع نصیب نہیں ہوتا۔ اگر ہم وضو کریں مسنون طریقے کے مطابق تو پھر کیا ہے، مستحبات کا خیال رکھنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ اچھا، اس میں بھی بڑی افسوس کی بات ہے، شیطان کا عجیب دھوکہ ہے کہ جی مستحب ہے، سنتی تو ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مستحب کسے کہتے ہیں؟ پڑھا تو آپ نے بھی ہوگا، میں نے بھی پڑھا ہوگا کہ یہ نفل ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، اور بہت سارے مستحبات کو تو ہم بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھنا، مستحب کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جو اللہ کو پسند ہو، وہ چیز جو اللہ کو پسند ہو اسے مستحب کہتے ہیں، اور ہم اس کو اہمیت ہی نہ دیں، اور پھر اس وجہ سے ہمیں نماز کے اندر خشوع نصیب نہیں ہوتا۔ تو اب بتائیے کہ جو چیز پسند ہو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنی ساری دولت خرچ کر کے ایک مستحب کا بھی پتہ چل پائے تو ہمارے لیے کتنی خوش نصیبی تھی، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں سارا بتا دیا گیا کہ یہ چیز مستحب ہے، یہ مستحب ہے، یہ اللہ رب العزت کی پسندیدہ چیز ہے۔ تو ہم اگر اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں مستحبات پہ بھی عمل کرنا ہوگا۔ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، مستحبات کا آپ نماز کی کتابوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اپنے علماء سے بھی پوچھ لے سکتے ہیں۔ تو نماز کے دوران دنیا کی بجائے اللہ کی طرف دھیان ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی کی نماز میں اللہ تعالیٰ سونے کا بھاؤ لگا دیتے ہیں، جتنا زیادہ دھیان ہوگا اس کی اتنی ہی اللہ کے ہاں قدر و قیمت لگے گی۔ کسی کی نماز پہ اللہ تعالیٰ چاندی کا بھاؤ لگا دیتے ہیں، اور کسی کی نماز پہ پیتل کا بھاؤ لگا دیتے ہیں، اور کسی کی نماز پہ اللہ تعالیٰ مٹی کا بھاؤ پہ نہیں لگاتے۔ وضو بھی کریں، نیند بھی چھوڑیں، اور پھر نماز کے اندر آ کر ہم دھیان نہ رکھیں تو کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ حسرت ہے اس مسافر مضطر کے حال پر جو تھک کے رہ گیا ہو منزل کے سامنے۔ تو اللہ کے ہاں جو ہے نماز کی قدر و قیمت اس کے دھیان، توجہ، مستحبات، مسنون اعمال اس کو اپنانے پر لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ اس کی نماز کو پھٹے ہوئے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دو، یہ وہ بندہ ہے جو پڑھ تو نماز رہا ہوتا ہے مگر اس کا دل گلی کوچے اور بازار میں پھر رہا ہوتا ہے۔ میں بھی اور آپ بھی، آپ حضرات کی برکت سے اللہ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم سب اس بات کی فکر کریں۔ پہلے بڑے بڑے اکابرین سالہ سال جا کر روحانی مجالس کے اندر اہل اللہ کے پاس، مشائخ کے پاس وقت لگاتے تھے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی کہ حضرت ہمیں نماز سکھا دو، 2 رکعت تو ہم نماز ایسی پڑھ لیں۔ بعض اکابرین کے بارے میں تو آتا ہے کہ ساری ساری رات اس کی مشق کرتے تھے، اور آج ہمیں اس بات کا خیال بھی نہیں گزرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے ہیں تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ما عبدنا حق عبادتی کا، اللہ ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، ہم تو الٹا تکبر میں آ جاتے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کی نماز ہوگی؟ کہ مجھے اور آپ کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد کیا مسنون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اے اللہ، ہم آپ کی جو شایان شان ہے ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، لیکن ہمیں کوئی قدم تو اٹھانا چاہیے نا۔ جس نے ہزاروں میل کا سفر طے کرنا ہو پہلا قدم تو اس کو اٹھانا ہی پڑتا ہے نا، نیت تو کرنی پڑتی ہے نا، جو ہمارے اختیار میں ہم وہ تو کرنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ ہم آپ کی جو شایان شان ہے ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، لیکن ہمیں کوئی قدم تو اٹھانا چاہیے نا۔ جس نے ہزاروں میل کا سفر طے کرنا ہو پہلا قدم تو اس کو اٹھانا ہی پڑتا ہے نا، نیت تو کرنی پڑتی ہے نا، جو ہمارے اختیار میں ہم وہ تو کرنے کی کوشش کریں۔
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے بلال اذان دو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچا دو، میں نماز پڑھوں، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ تو میرے بھائی دوستو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ بلال تم اذان دو، میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دو، میں نماز پڑھوں، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے۔ تو ہمیں بھی نماز کا انتظار کرنا چاہیے۔ نماز کا انتظار کرنا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا انتظار ہوتا تھا، جب مصلی پہ کھڑے ہو جائے تو پھر ڈوب جائے نماز میں، ساری چیزیں ہم ان کو دل سے نکال دیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دل میں لانے کی کوشش کریں۔ حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ نے لکھا، اصل میں تو یہ سنتوں کا بڑا مجموعہ ہے، فرماتا ہے کہ جنت میں سب مومنوں کو اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا، ایمان والوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اجازت ہو تو آ کر میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا۔ یہ جنت کا سب سے بڑا انعام ہوگا اور جمعۃ المبارک کا دن ہوگا، اور کچھ جنتی ایسے ہوں گے جن کو اتنا لمبا دیدار ہوگا۔ جنتی ابھی جنت میں دیدار کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو اب تو آپ جاؤ جنت میں۔ یہ کہیں گے کہ اللہ، جیسے چھوٹا بچہ ضد کرتا ہے کہ میں نے امی اور دودھ پینا ہے، یہ جنتی کہیں گے اللہ ہم نے آپ کا اور دیدار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ کو 9 لاکھ سال گزر چکے ہیں میرا دیدار کرتے ہوئے، 9 لاکھ سال گزر جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جیسے ہوا چل رہی ہو نا تو گرد اور غبار جو ہے، مٹی، وہ غیر محسوس طریقے پر انسان کے چہرے پہ آ جاتی ہے، تو اللہ کا دیدار جب ہوگا تو انوارات کی ایسی بارش ہوگی کہ ہر بندے کا چہرہ نور سے چمکنے لگے گا۔ یہ گھر جب جائیں گے تو ان کی بیویاں کہیں گے کہ تم اتنے حسین ہو کے آ گئے۔ کہ جنت کا دیدار اللہ کا سب سے بڑا انعام ہوگا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جنت میں سب مومنوں کو اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا، مگر دیدار کی کیفیت دنیا میں نماز کی کیفیت کے مشابہ ہوگی۔ اس لیے ایک تو یہ ہے کہ جب خطیب جب خطبہ پڑھ رہا ہو تو اس کے چہرے کی طرف دیکھنا چاہیے، اور اس کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جنت میں جب ہم اللہ کا دیدار کریں گے، جمعے کا دن ہوگا، اور اس طرح کیونکہ جب خطبے میں بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، تو فرمایا کہ مگر دیدار کی کیفیت جو ہوگی نا، جنت میں مومنوں کو اللہ کا دیدار ہوگا، دنیا میں نماز کی کیفیت کے مشابہ ہوگی۔ اگر دنیا میں وساوس بھری نمازیں پڑھتا تھا تو دیدار کے وقت اس کے اوپر جو ہے تجلیات کے پردے آ جائیں گے۔ اگر ہم نماز پڑھتے تھے اور نماز میں جو ہے وساوس ہی وساوس ہوتے تھے، ہم ان وساوس کو جھٹکتے نہیں تھے اور بلکہ لاتے تھے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ وسوسے کا آنا برا نہیں ہے، اس کو لانا برا ہے۔ ہم تو نماز کی نیت باندھتے ہیں تو بس چلے جاتے ہیں دفتر میں، چلے جاتے ہیں دکان کے اندر، تو اللہ کا دیدار ہوگا، لیکن اگر اس کے دیدار میں اب اس کی نماز میں زیادہ وساوس ہوتے تھے تو اتنے ہی زیادہ اللہ رب العزت کی دیدار کرتے ہوئے اس کے آگے پردے آ جائیں گے، اور اگر بغیر کسی وسوسے کے نماز پڑھتا ہوگا تو اللہ کا دیدار کسی پردے کے بغیر نصیب ہوگا۔ ایک ہوتا ہے کہ مثال دینے کے لیے دلہن کو گھونگھٹ سے دیکھنا اور ایک گھونگھٹ کے بغیر دیکھنا۔ جو بندہ نماز میں اپنے خیالات وساوس کی حفاظت کرے گا تو یہ وہ بندہ ہوگا جو جنت میں اپنے محبوب کا گھونگھٹ اٹھا کر دیدار کرے گا، اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نمازی اللہ کو اتنا پیارا کیوں لگتا ہے؟
نمازی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے، اور خاص طور پر جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو یہ نمازی اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا کیوں لگتا ہے کہ میں اس کو جنت دوں گا اور آخرت کی نعمتیں دوں گا، برکتیں ملیں گی، یہ نمازی کے لیے سب کچھ کیوں ہے؟ تو علماء نے اس کا جواب یہ لکھا ہے کہ بچہ جب کھیل رہا ہوتا ہے، اٹھ رہا ہوتا ہے، بیٹھ رہا ہوتا ہے، تو ماں دیکھ کر خوش ہوتی ہے، ماں دیکھ کر خوش ہوتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ تو ساری دنیا جہان کی ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار فرماتے ہیں۔ تو اگر کوئی بچہ ماں کے بچے کی طرح کہے کہ دودو کہے، اور تو ماں اس سے بھی پیار کرتی ہے، تو محبوب بھی سے بھی پیار ہوتا ہے، اور محبوب کے آثار جو ہوتے ہیں نا اس سے بھی پیار ہوتا ہے۔ اہل محبت کی یہ بات ہے۔ تو اب ذرا غور کریں، محمد جب کھڑا ہوتا ہے تو الف کی شکل میں کھڑا ہوتا ہے، اور قیام میں الف کی شکل بناتا ہے، اور رکوع میں ہا کا لفظ بن جاتا ہے، اور جب سجدے میں مومن میم کی شکل بناتا ہے، اور وہ اتحیات میں مومن جو ہے دال کی شکل بناتا ہے۔ اس طرح مومن ایک رکعت ادا کرتا ہے اور اس کا جسم احمد کی شکل بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بندہ پیارا لگتا ہے کہ میرے بندے نے محبوب کی یاد تازہ کر دی، کیونکہ اللہ کو اپنے محبوب سے محبت ہے نا، تو جو محبوب کے آثار سے بھی پیار ہوتا ہے۔ اللہ کو یہ بندہ پیارا لگتا ہے کہ میرے بندے نے میرے محبوب کی یاد تازہ کر دی، اس لیے جو مجھ سے بندہ مانگے گا میں اس کو وہ سب کچھ عطا کروں گا۔ تو اس لیے ہم قیام، رکوع، سجدہ سب تعدیل ارکان جو اس کے ساتھ کریں، پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ 2-4 منٹ زیادہ لگ جائیں گے نا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جب بندہ کہتا ہے اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہاں کیسا دیدار ہوتا ہے۔ اور جب وہ سلام پھیر لیتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نقاب کو حائل نہیں کرتے، کھلا رکھتے ہیں، اور وہ بندہ جب تسبیحات پڑھتا ہے، دعائیں مانگتے رہتا ہے، مصلی پہ بیٹھا رہتا ہے، اللہ رب العزت عطا فرماتے رہتے ہیں جب تک وہ مصلی پہ بیٹھا رہتا ہے۔ اس لیے نمازی کو چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھے، پھر تسبیحات فاطمہ پڑھتے رہے، اور جتنی دیر یہ تسبیحات فاطمہ پڑھتا رہتا ہے اس کے اوپر تجلی آتی رہے گی۔ جب یہ مصلی سے اٹھ جائے گا اور کسی کام میں مشغول ہو جائے گا تو اس سے تجلی ہٹ جائے گی۔ ہم تو نماز میں ایسے بھاگتے ہیں بھی یہ کہاں کا طریقہ آ گیا۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو بندہ نماز پڑھنے کے بعد اس کا دعا مانگنے کو جی نہ چاہے تو یہ انتہائی سیریس مریض ہے، اس کے دل کی سختی کی انتہا ہو چکی۔ اب حدیث میں تو آتا ہے جب تک وہ بیٹھا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا ورود ہوتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے چہرے پر نقاب نہیں ڈالتے۔ جب تک یہ بیٹھا رہتا ہے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، جب یہ مصلی سے اٹھ جاتا ہے تو پھر تجلی اس سے ہٹ جاتی ہے۔ تو ہمیں اللہ کی تجلیات کا جو ورود ہو رہا ہوتا ہے اس سے مستفید ہونا چاہیے نا۔ مومن کو چاہیے کہ 2 باتوں کا اہتمام کرے۔ ایک بات یہ کہ جب اللہ کا منادی مؤذن اللہ کی طرف بلائے تو فوراً وضو کر کے آ جائے۔ دیکھو بھئی کوئی بھی جو ہے نا بندہ محتاجوں کو اپنے دروازے پر بلائے تو جو بندہ زیادہ مستحق ہوتا ہے نا، جو زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے وہ جلدی پہنچتا ہے، وہ سب سے پہلے جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو ہم اللہ کے دیدار کے سب سے زیادہ محتاج ہیں۔ ہم کہیں گے کہ اے اللہ آپ نے ہمیں دیدار کی مشق کے لیے بلایا ہے، ہم سب سے پہلے جا کر بیٹھ جائیں۔ تو نماز کے انتظار میں بیٹھنا یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو فرماتے تھے بلال تم اذان دو میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ جائے۔ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو میرے بھائیوں
ہم اس بات کی پوری کوشش کریں کہ اپنی نمازوں پہ محنت کریں، اور یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ کے پاس جا کر لے کر آئے ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر یہ شریعت کا حکم دیا ہے۔ شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں سب زمین پہ آئے۔ نماز کی عظمت کی انتہا اس بات پہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اپنے پاس۔ پھر مومن نے نماز ادا کی، نماز تو مکمل ہو گئی۔ کئی لوگ فوراً جو ہے اٹھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ کیوں بھاگتے ہیں بھائی؟ اللہ سے شرم آتی ہے۔ جس سے محبت ہو بندہ اس کی محبت میں اس کے ساتھ چمٹ کر بیٹھتا ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا، جیسے اسے کسی نے ایلفی کے ساتھ جوڑ دیا ہو، اٹھنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ محبوب کے سامنے بیٹھے تھے تو بیٹھے ہی رہتے ہیں۔ تو جس کے دل میں جتنی محبت ہوتی ہے اس کی کیفیت اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اور یاد رکھنے، نماز کے لیے پہلے آئیں اور اپنی محتاجی کو ظاہر کرنے کے لیے، اور نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھے رہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ مجھے آپ سے وحشت نہیں ہے، اللہ مجھے آپ سے پیار ہے، محبت ہے۔ اور مومن کا دل تو مسجد میں ہی لگتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو مسجد میں زیادہ آتے ہیں ان کے ایمان کی تم گواہی دیا کرو۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مومن کے لیے مسجد ایسے ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی۔ پتہ نہیں کتنے فتنوں کا یہ حل ہے کہ اگر ہم مسجد کے اندر زیادہ قیام کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھ کے دیکھیں تو یہ سارے اعمال مسجد میں ہوتے تھے۔ یہ وہ ریاض الجنہ کے ستونوں پہ لکھا ہوا ہے، استوانا ہے، حنانا ہے، استوانا ہے، عائشہ، یہ ساری پوری مستقل سیرت کی ایک سلسلے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت مسجد کے اندر، مسجد نبی شریف کے اندر گزرتا تھا۔ حضرت قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے دیدار تو آخرت میں کروانا تھا، اے میرے بندے اس دیدار کا تصور کر کے تو بیٹھا کر نماز میں۔ تو ہم اس بات کی کوشش کریں، بندے کو جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے نا تو اس کی بھی پھر اللہ جو ہے نا اس کی کچھ علامات ہیں۔ ایک تو زمین میں اللہ اس کی قبولیت رکھ دیتے ہیں، اور دوسری جو اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے تو کچھ امتحانات، آزمائشیں بھی اس پر آتی ہیں، لیکن ان آزمائشوں میں، امتحانات میں اس کو ذلت نہیں ملتی، اللہ اس کے اندر عزت عطا فرماتے ہیں۔ اور تیسری نشانی یہ بھی ہے کہ خاتمہ بالخیر اللہ فرما دیتے ہیں، اور یہ اچھی نماز پڑھنے سے اللہ کا قرب ملے گا۔ اور اللہ سے، بندے سے اللہ کی محبت کی 6 نشانیاں اور بھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ سے ملاقات کا شوق اس کو ہوتا ہے، اور ہمیں تو موت سے ڈر لگتا ہے۔ اور دوسرا، خلوت میں وہ لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، یہ اللہ سے محبت کی علامت ہے، اس کا جی نہیں بھرتا۔ اور تیسرا، مشکلات پر صبر کرنا، ہماری طرح ہر وقت گلے شکوے کرنا، تھوڑی سی مصائب آئے، پریشانیاں آئیں، یہ نہیں ہوتی۔ اور چوتھا یہ ہے کہ محبوب کے تذکرے سے اس کا دل مچل جاتا ہے، اللہ کا تذکرہ اس کو بہت اچھا لگتا ہے۔ اور پانچواں، اللہ کے کلام سے محبت ہو جاتی ہے، قرآن پاک سے محبت ہو جاتی ہے، عشق ہو جاتا ہے۔ اور چھٹا یہ ہے کہ اپنی محنت اور ریاضت کو کم سمجھتا ہے کہ اللہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکا۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی وہ کہتا ہے جی میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ لوگ آگے بتاتے ہیں کہ جی ہم تو اتنا عرصہ ہو گیا نمازیں پڑھ رہے ہیں، اتنا عرصہ ہو گیا یہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ کی محبت کو پانے کے لیے اللہ ہمیں نماز کا یہ جو ہے نا سرور نصیب فرمائے۔ یاد میں تیری سب کو بلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم میں تیرے دل شاد رہے، اپنی نظر سے سب کو گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے پس تازہ میں آخر، ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو نمازوں کا سرور نصیب فرما دے۔